حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک دن کی بات ہے، صبح ناشتہ میں روٹیاں کھا کر اللہ کے نبی 3 روٹیاں رومال میں باندھ کر پھر چلے۔ کچھ دور جانے کے بعد گاؤں کے کسی ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی ساتھ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی فرمائے، ہمیں ساتھی کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، ہمیں شوق ہے آپ کے ساتھ جانا، ساتھ لے لیجیے۔ تب اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے لیے، بڑی خوشیاں ہو کر۔ اب جب ساتھ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اس ساتھی کو جس روٹیاں جو رومال میں روٹیاں باندھے رکھے تھے اس رومال کو دے دیے اور اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ دوپہر کا وقت آیا، کھانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی فرمائے ساتھی سے، اے ساتھی، اب بھوک لگی ہے، اب دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھیے اور دونوں مل کر کھا پی کر کے پھر جہاں تک منزل ہے وہاں تک چلیں گے۔ روٹیاں رومال کھولتے ہی دیکھتے ہیں کہ 3 روٹیاں نہیں بلکہ 2 روٹی ہے، 1 روٹی غائب ہے۔ اللہ کے نبی پوچھے ساتھی سے، اے ساتھی، ہم نے 3 روٹیاں باندھ کے رکھے تھے تو 2 روٹی کیوں ہیں؟ 1 روٹی غائب کیوں ہوا؟ کیا ہوا؟ ساتھی نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم، آپ نے جس طرح سے باندھے رکھے تھے ابھی بھی اسی طرح بندھا ہوا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ چلو کوئی بات نہیں، 2 روٹی 2 آدمی مل کر ایک روٹی حصے میں ملا، کھا کے پھر منزل تک پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ریتیلی میدان جس کو کہتے ہیں بالوی میدان، اس بالوی میدان میں پہنچے۔ وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی، ایک میدان میں 3 سونے کا اینٹا گرا ہوا ہے۔ ساتھی سے کہے، اے ساتھی، 1 اینٹا تو لے لے، 1 اینٹا ہم لے لیتے ہیں، اور 1 اینٹا اس کے لیے رہ جائے گا جو تیسری روٹی کھایا ہے۔ اب ساتھی من من سوچے، دل ہی دل میں سوچے کہ روٹی تو ہم نے کھایا ہے لیکن ظاہر کیسے کریں، چونکہ اس وقت ہم کہے تھے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی، ہم کھائے نہیں ہیں۔ کھانے کے بعد بھی کہا کہ کھائے نہیں ہیں، جھوٹ بولا ہے، لیکن ابھی اینٹے کے لالچ میں کہہ رہا ہے کہ ہم کھائے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم خود کھائے ہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی بتائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب تو ہی کھایا ہے تو یہ بھی اینٹا لے لے۔ اللہ کے نبی اس روٹیاں کھانے والے کو 1 روٹی دے دیے اور 1 روٹی حصہ میں ملا، جس وجہ سے اس کو ایک اینٹا ملا اور 1 اینٹا اپنے حصہ میں ملا تھا، اور حصہ کا اینٹا ساتھی کو دے دیے کہ اے ساتھی، ہمیں تو دولت کا کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت دولت ہے، ہمیں دولت کا ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا بھی حصہ کا تو اینٹا لے لے۔ اتنی بات کہہ کر ساتھی کو اپنا والا حصہ کا اینٹا دے دیے اور اللہ کے نبی جدا ہو کر کہیں چل پڑے۔ اب اینٹا والے یہ سوچ رہے ہیں، کرم اللہ کا، ہمیں 3 اینٹا ملا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن چوروں کے نظروں سے بچائیں کیسے، کدھر سے کوئی چور نہ آ جائے۔ اسی بیچ میں 3 چور اچانک آ پہنچا اور بڑی خوشی سے کہا، کیا ہم لوگ 3 چور موسیرا بھائی ہیں جس کو کہتے ہیں کھلیرا بھائی، اور اس اینٹا والے کو مار کر 3 اینٹا آپس میں ایک حصہ لے لیا، ایک حصہ میں ملا، اور 3 چور آپس میں مشورہ کیا کہ صبح سے کھائے نہیں ہیں، بھوک لگی ہے، ابھی دن کے 2 بج رہا ہے، اس موقع میں کچھ ہم لوگ کو کچھ کھانے پینے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اب ایک ساتھی کو بھیج دیے ناشتہ لانے کے لیے کسی چوک چوراہے میں، اور 2 آدمی اینٹا کے پاس بیٹھے رہے۔ ایک آدمی جو ناشتے کے لیے چلا گیا دل ہی میں سوچ رہا ہے کہ ہم کون سی تدبیر نکالیں کہ اس دونوں کو مار کے ختم کر دیں اور 3 اینٹوں کا مالک ہم بنے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات آئی کہ ناشتہ 10 روپے کا لینا نہیں ہے، انہوں نے 10 روپیہ دیا ہے ناشتہ کے لیے، تو 6 روپے کا ناشتہ لے لیں اور 4 روپیہ بچے گا، 3 روپے کا ناشتہ خود کھا لیں، 1 روپے کا زہر لے کر 6 روپے کے ناشتے میں ملا دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا،
दुकान में बैठे 3 रुपये का नाश्ता खाया, 1 रुपये का जहर लेकर 6 रुपये का नाश्ते में मिला दिया। और बाबू क्या समझा कि खाने वाले जब खाएंगे दोनों आदमी, वो लोग दोनों मौसेरा भाई, तो बेशक मर जाएंगे और उन दोनों का हिस्सा हमको मिल जाएगा। और भी बड़ी खुशी की बात। अब इनकी बात वहाँ छोड़ दिया जाए, अब आगे बढ़िए। ये 2 मौसेरा भाई आपस में सोच रहा है जिसको हमने नाश्ता के लिए भेजा उसको मार के फेंक दिया जाए कैसे, इसका कोई तदबीर निकालना चाहिए ताकि उसका हिस्सा हम लोग को, हम दोनों मौसेरा भाई आपस में बांट लें आधा आधा करके, ताकि एक एक मिला और फिर आधा आधा मिल जाएगा तो 1.5 हिस्सा हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात होगी। इतने में यही सोचकर अब क्या किए, मुकम्मल मशवरा में बिल्कुल तैयार हो चुके। जो ही नाश्ता लाने वाला नाश्ता लाया तो फ़ौरन उसको आते ही पूछा देर क्यों लगा, 10 मिनट का रास्ता तो 20 मिनट क्यों लगाया, या आधा घंटा 1 घंटा क्यों लगाया। एक मारने का बहाना होना चाहिए जिस वजह से उसको दोनों आदमी 2-4-10 तमाचा लगाया और ज़मीन में मिटा दिया, बिल्कुल गिरा दिया, दुनिया से रुखसत कर दिया। अब दोनों मौसेरा भाई खुशी में आकर क्या कह रहा है, बड़ी खुशी की बात है, दोनों मिलकर नाश्ता खाओ और 1.5 हिस्सा करके घर चलो। नाश्ते में जहर मिलाया हुआ था, इन दोनों को पता नहीं। नाश्ता खाते ही 2 मिनट का वक्त आया, तब तक दोनों जहर का असर आया और दुनिया से रुखसत हो गया। अब भाई सोचिए कि 3 मौसेरा भाई क्या क्या मशवरा किया, और वो मशवरा नाजायज़ है। नाजायज़ मशवरा करने से, अल्लाह के नबी की बात को नहीं मानने से, किताब की बात को नहीं मानने से, अच्छी बातों को इनकार करने से नतीजा सबके साथ यही हो सकता है जो आज का मामला हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। लिहाजा हम सबों को चाहिए कि हम अपने नबी की बात को माने, कुरान की बात माने, हदीस की बात माने। हदीस और कुरान की बात नहीं मानने से, इनकार करने से आज का जैसा नतीजा हुआ, इन लोगों के साथ इसी किस्म का सज़ा हम लोगों का साथ भी हो सकता है। या ज़रूरी नहीं है कि इसी किस्म का सज़ा हो, उसके अलावा अल्लाह के पास बहुत सारी नतीजा हैं, सज़ा है, वो किसी किस्म का भी सज़ा हम पर दे सकता है, कोई भारी बात नहीं है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि कुरान और हदीस के रोशनी में जो कह रहा है उस मुताबिक चलें। हमें भी चाहिए, अल्लाह के नबी का फरमान है क्या, अल्लाह अपने मुक़द्दस किताब में फरमाता है, सूरह तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कुनू मअस सादिक़ीन, और सच कहने वालों के साथ हो जाए। इसका तर्जुमा और एक भाषा में सुन लीजिए। कोई भी इंग्लिश लिखने वाला या कोई भी किताब लिखने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे डोम हो या चमार हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म से लिखने वाला, किताब लिखने वाला, वो एक कीमती आदमी होता है जिनकी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इंग्लिश में ये क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज एन इम्पोर्टेंट वे फॉर द लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। हमेशा जिंदगी में सच बोलने वाला कामयाब होता है, वो बेकार नहीं होता, वो निकम्मा नहीं होता है। लिहाजा हम सबों को आज से चाहिए कि हम सच्चाई की जुमला लेकर आगे बढ़े, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाबी में रहेगा। आमीन।